لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الحمدللہ رب العالمین. یہ ہم نے تمام مرکبات پڑھ لیے، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری اور مرکب توصیفی. اب الحمدللہ ہم مکمل ہمارا جملہ ہو گیا ہے. آج ہم انشاءاللہ مرکب جاری جو ہم نے پڑھا، ہم نے ایسے 11 یا 13 حروف پڑھے جو کسی بھی ناؤن سے پہلے آتے ہیں تو وہ اسے حالت جر میں تبدیل کر دیتے ہیں. پوری عربی میں حالت جر میں جانے کے لیے اب ہمارے پاس 2 وجوہات سامنے آ گئیں. ایک مرکب اضافی میں مضاف الیہ اور دوسرا مرکب جاری میں حروف جارہ. حروف جارہ جب بھی پہلے آتے ہیں تو وہ اسم کو حالت جر میں کر دیتے ہیں. آج ہم ان کی کچھ ایگزامپلز دیکھیں گے اور ہمارے سامنے آج مبتدا اور خبر کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی آ جائے گی. میں ایک جملہ لکھتا ہوں، آدمی گھر میں موجود ہے. اب اس جملے کی اگر ہم انالیسس کریں تو اس میں ہمارے پاس مبتدا کیا ہے؟ آدمی مبتدا، خبر ہے موجود ہے، اور یہ ہمارے پاس خبر ہے. اور گھر میں، یہ جو گھر میں ہے، اب اس کو ہم نے کوئی نام دینا ہے. اس کے ساتھ دیکھیں آپ میں، تو میں ایک پریپوزیشن آ رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں متعلق خبر. یہ ایک تھرڈ چیز ہے جو کہلاتی ہے متعلق خبر. اب ترتیب میں کیا ہے عربی کے حساب سے؟ مبتدا کو ہم نے پہلے جیسے دیکھا، آدمی کی عربی رجلن. رجلن کو ہم مبتدا کے قواعد اپلائی کر کے کریں گے. الرجل خبر ہمارے پاس کیا ہے؟ موجود ہونا. موجودن اس کی عربی ہے اور اس کے خبر کے قواعد ہیں، نکرہ ہوتی ہے اور رفع ہوتی ہے. الرجل موجودن. اب ہمارے پاس آ گیا متعلق خبر. تیسری چیز جو آتی ہے وہ متعلق خبر آتی ہے. ہم یہاں پہ اس کو لکھ دیں گے موجودن فی البیتی. فی البیتی، فی البیتی. الرجل موجودن فی البیتی. اب آپ کے سامنے ایک مکمل جملہ ہو گیا. آدمی مبتدا، گھر میں ہے متعلق خبر، اور موجود ہونا خبر. یہ اس کو متعلق خبر اس لیے کہا کہ اس کے ساتھ یہ حرف جر آ رہا ہے، پریپوزیشن آ رہی ہے، یہ حرف جر آ رہے ہیں، یہ پریپوزیشن ہے. تو یہ ہمارے پاس مبتدا، خبر اور متعلق خبر 3 چیزیں ہمارے پاس بن گئی مکمل طور پہ. میں اب کوشش کرتا ہوں کہ ہم چاروں جو ہمارے مرکبات ہم نے اسٹڈی کیے ہیں ان کے حساب سے ہم جملے دیکھ لیں. اب میں مرکب توصیفی کی کوئی ایگزامپل لاتا ہوں. اس میں نیک آدمی گھر میں موجود ہے. استاد کا بیگ میز پر ہے. یہ کتاب استاد کے بیٹے کی ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. نیک آدمی گھر میں موجود ہے. نیک آدمی مبتدا، موجود ہونا خبر، اور گھر میں متعلق خبر. اب نیک آدمی آپ کا مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے ہم مبتدا کے حساب سے اسے کنورٹ کریں گے. نیک آدمی الرجل الصالح. الرجل الصالح خبر کیا ہے؟ موجود ہونا، موجودن، اور کہاں پہ موجود ہے؟ گھر میں. فی البیتی. الرجل الصالح موجودن فی البیتی. استاد کا بیگ میز پر ہے. اب یہاں پہ آپ کا مبتدا ہے مرکب اضافی اور خبر ہے میز پر ہے. متعلق خبر ہے. اس وقت یہاں پہ کوئی خبر موجود نہیں ہے. تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟
بیگ کی عربی ہے حقیبتن، حقیبت الاستاذی علی المکتبی. لازمی نہیں ہے ہمارے پاس خبر موجود ہو. اب دیکھیں آپ، یہ ہمارے پاس ایک متعلق خبر موجود ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ قائم مقام خبر ہے. یعنی یہ خبر تو نہیں ہے لیکن یہ قائم مقام خبر ہے، کیونکہ اصل خبر اس جملے میں موجود نہیں ہے. حقیبت الاستاذی علی المکتبی. اب یہ متعلق خبر تھا، تو خبر کی غیر موجودگی میں ہم اسے قائم مقام خبر کا نام دے دیتے ہیں. تو یہ صورتحال بھی قرآن پاک میں آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. کل نیکسٹ لیکچر سے ہم قرآن پاک کے ایگزامپلس کریں گے. اب ہمارے پاس جملے مکمل ہیں، اب ہم ایگزامپلس ہی کریں گے، پھر ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کریں گے. اب یہاں پہ ایک اور جملہ ڈفرنٹ طرح سے لیتے ہیں. نماز نیند سے بہتر ہے. اس میں مبتدا نماز، بہتر ہے خبر، اور نیند سے متعلق خبر. نماز کی عربی صلاۃ مبتدا ہے، معرفہ بنا دیں گے الصلاۃ خیر، بہتر ہے من النوم، من النوم. الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو ہم اذان فجر میں سنتے ہیں یہ وہ ہے الصلاۃ خیر من النوم. اب آپ نے آج کے اس لیکچر میں دیکھا کہ ہم کیسے پریپوزیشن کو یوز کرتے ہیں. تمام پریپوزیشن یوز کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ کچھ جو ہیں وہ فعل کی ریکوائرمنٹ میں آتی ہیں اور یہ ڈیفرنٹ طرح سے آتی ہیں. پھر ایک اور ہم قرآن پاک سے ہی لیتے ہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مبتدا اللہ، خبر ہے، قادر ہے، اور ہر چیز پر متعلق خبر. اب ہم اس جملے کو اگر کنسٹرکٹ کریں گے تو اللہ کو ہم مبتدا کی جگہ پر رکھیں گے. اللہ حالت رفع میں مبتدا کی ریکوائرمنٹ ہے. اللہ، اب قادر ہونے کی عربی ہوتی ہے قادر، لیکن اللہ کے لیے ہم جو صفت استعمال کریں گے وہ کریں گے قدیر. قدیر، قادر کو جو ہوتا ہے وہ کسی ایک پہلو کی طرف ہوتا ہے، اور قدیر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر مکمل طور پر تصرف رکھنے کے میننگ میں آتا ہے، جو کہ ایک مکمل اور بڑے میننگ میں ہے. تو ہم کریں گے اللہ قدیر، اللہ قدیر علی کل شیء، علی کل شیء، ہر چیز پر قادر ہے. علی کل شیء. اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل مضاف بن کے آتا ہے، اور شیء جو ہے وہ چیز وہ مضاف الیہ بن کے آتا ہے. تو کل شیء تھا نارمل، علی آیا، علی نے کلو کو جر کر دیا تو کیا بن گیا علی کل شیء، علی کل شیء. اللہ قدیر علی کل شیء. لیکن آپ کو قرآن پاک میں کیا ملتا ہے کہ قدیر آپ کو اس جگہ پر ملتا ہے اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ قرآن پاک کا خاص اسلوب ہے، اس میں تاکید ہے، زور ہے ایک جملے میں. یہی قرآن کی خوبصورتی ہے کہ خبر کو مؤخر کر کے علی کل شیء پہلے لا کر میننگ کے اندر ایک وزن پیدا کر دیا کہ اللہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. انشاءاللہ یہ چیزیں ہم قرآن میں مزید دیکھیں گے. ایک ایگزامپل لیتے ہیں. جنت متقیوں کے لیے ہے. مبتدا، اس میں اب مکمل طور پہ خبر نہیں ہے، قائم مقام خبر آ رہا ہے ہمارے پاس. تو ہم کیا کہیں گے الجنت، الجنت متقیوں کے لیے ہے. لام حرف جر ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے، تو لام اس کے اندر آئے گا. الجنت للمتقین، متقیون سے متقین بن گیا، حالت جر میں چلا گیا. الجنت للمتقین، جہنم کافروں کے لیے ہے. مبتدا جہنم کافروں کے لیے، متعلق خبر جہنم، چونکہ اس میں علم ہے اس کے ساتھ ال نہیں لگے گا، تو جہنم
جہنمو لام حرف جر آئے گا، کے لیے کا ترجمہ آ رہا ہے، جہنمو للکافرین، للکافرین ایکچولی میں کیا تھا، کافرون، لام حرف جر آیا، اس نے کافرون کو کافرین کر دیا، جہنم للکافرین۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اور ایگزامپلس بھی دیکھیں گے۔ آج میں نے آپ کو مرکب جاری کا استعمال دکھایا، میں آپ کو کچھ ایگزامپلس بھیجوں گا گروپ میں، انشاءاللہ ان کو کیجیے گا، اس سے آپ کی پریکٹس بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اب اس طرح سے ہم مزید ایگزامپلس لائیں گے۔ میری ریکویسٹ ہوگی ایک آپ لوگوں سے کہ یہ بک آپ یا تو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا پرچیز کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بک کا نام ہے لسان القرآن اور اس کے رائٹر ہیں عامر سہیل صاحب، اور انشاءاللہ اس بک سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور اسی بک سے آگے پڑھاؤں گا، ایگزامپلس بھی دوں گا۔ اب تک اس بک کو شیئر نہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس بک کے شروع میں جو چیپٹرز ہیں ان کو ری ارینج کیا تھا، وہ ڈیفرنٹ طرح سے میں نے پڑھائے، تو انشاءاللہ اب آگے آنے والے لیکچرز میں ہم اس بک کو فالو کریں گے، تو میرے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ۔ ہم اس کو ایک مختصر طریقے پر اسٹڈی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، الحمدللہ رب العالمین۔